الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک واقعہ عورت کے پردے اور بے پردگی پر، جسے سننے کے بعد آپ کا دل اور دماغ اس بات کو ضرور تسلیم کرے گا کہ پردہ کرنا چاہیے عورتوں کو۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک گاؤں میں ایک با پردہ خاتون رہتی تھی۔ ایک گاؤں میں ایک با پردہ خاتون رہتی تھی، یعنی وہ ہمیشہ پردے میں رہتی تھی، اور اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ شادی بھی اس سے کرے گی جو انہیں با پردہ رکھے گا، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ شادی اس مرد سے کرے گی جو اسے پردے میں رکھے۔ ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضامند ہو جاتا ہے، دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک بیٹا ہو جاتا ہے۔ ایک دن شوہر کہتا ہے، میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے، جس سے وقت بیکار ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ بیوی راضی ہو جاتی ہے، کہتی ہے ٹھیک ہے، میں آپ کا کھانا آپ تک پہنچا دیا کروں گی۔ وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے، جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارا مشکل ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں کام کرنا پڑے گا۔ یوں وہ با پردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی، یعنی وہ پہلے پورے پردے میں رہتی تھی، لیکن جب یہ مرحلہ آتا ہے کہ وہ ساتھ میں کھیت میں کام کرے گی تو وہ آدھے پردے میں آ جاتی ہے، اور اسی دوران تیسرے بیٹے کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اور جب تیسری بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کا شوہر اس کو مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے، یعنی وہ پہلے پورے پردے میں رہتی تھی، پھر آدھے میں، اب جب وہ تیسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ پورا بے پردگی، پورے مکمل بے پردگی تک آ جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگتا ہے، بیٹھے ہوئے تھے سب آپس میں، تو شوہر جو ہے اس کا وہ ہنسنے لگتا ہے۔ بیوی سبب پوچھتی ہے، وجہ پوچھتی ہے، تو کہتا ہے کہ بڑا تو پردہ پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا، کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی کا، زندگی تو اب بھی ویسے ہی چل رہی ہے۔ یعنی شوہر کہتا ہے بیوی سے، تو پردہ پردہ بہت کہتی تھی، اب بھی تو زندگی ویسے ہی چل رہی، کیا فرق پڑا تمہارے پردے اور بے پردگی کا؟ تو وہ بولتی ہے، یعنی اس کی بیوی بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر شوہر کمرے میں چھپ جاتا ہے۔ عورت اپنے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ عورت جو ہے وہ اپنے بال بکھیر کر رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے بڑا بیٹا آتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے، ماں کہتی ہے تیرے باپ نے مارا ہے۔ بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے، اگر مارا ہے تو وہ کوئی بات نہیں، اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا خیال بھی تو رکھتے ہیں۔ وہ سمجھا بجھا کر چلا جاتا ہے۔ عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگتی ہے اور منجلے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا۔ منجلا بیٹے کو غصہ آتا ہے، وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا بجھا کر چپ کروا کر چلا جاتا ہے۔ آخر کار عورت یہی ڈرامہ چھوٹے بیٹے کے سامنے کرتی ہے۔ چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھاتا اور کہتا ہے کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ پھر عورت شوہر کو بلا کر بولتی ہے کہ پہلا میرے پردے کے وقت پیدا ہوا تھا، یعنی جو بڑا بیٹا ہے میرا، وہ جب میں پورے پردے میں رہتی تھی اس وقت پیدا ہوا تھا، تو اس نے تیرے پردے کا خیال رکھا۔ اور دوسرا جو بیٹا ہے وہ نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، یعنی جب میں آدھے پردے میں رہتی تھی تب وہ بیٹا پیدا ہوا تھا، تو تیری آدھی لاج رکھ لی، اس نے تیری آدھی عزت رکھ لی۔ جبکہ تیسرا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں ہوا تو وہ مکمل طور پر تیرا عزت کا پردہ اتارنے گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ پردہ جہاں عورت کا فطری تقاضا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور وہ قاعدہ بھی ہے، تو وہاں اس کے گہرے اثرات بھی مرتب ہیں۔
جس کو ہم آج اپنے معاشرے میں واضح طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر گھر میں کیا ماحول ہے۔ آج بچے ماں باپ سے صحیح انداز میں بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے یہاں بے پردگی کو فروغ دیا جا رہا ہے، بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو واقعہ بیان ہوا اس سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔